السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى، الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ وقال تعالى في مقام آخر: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ذوالحجہ کی آج 9 تاریخ ہے۔ اس کو ہم حج کا دن کہتے ہیں، کیونکہ 9 تاریخ کو حج وہاں ہوتا ہے۔ آج وہاں 10 تاریخ ہے۔ آج ان کے بڑے اعمال ہیں، کافی تھکن والے، مشکل والے عمل انہوں نے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو یہاں سے اپنا شوق لے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو پورا فرمائے، ایمان میں اضافہ فرمائے، گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم سب کے گناہوں کو بھی ان کے تحت معاف کر دے، اور ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کرے، شوق پیدا کرے۔ بہرحال ہمارا ایک عمل یہاں قربانی والا ہے، جو یہ قربانی ان پر واجب نہیں ہے، وہ چونکہ مسافر ہیں، مسافروں پر واجب نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ وہ 15 دن سے وہاں اکٹھے ٹھہر گئے تو پھر وہ مقیم بھی بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی اگر حیثیت ہے، مال ان کے پاس اتنا بچا ہے، تو پھر وہ یہ قربانی نہیں کرے، یا پھر فون کر دے بھائی ہماری قربانی ادھر ہمارے علاقے میں کر دے۔ ایسا یہ قربانی ہو سکتی ہے، جو یہ واجب قربانی ہے وہ ادھر ہو سکتی ہے، باقی جو دم وغیرہ ہوتے ہیں وہ وہیں ہوتے ہیں، وہ ادھر نہیں ہوتے، تو ادھر ہی ہوتے ہیں، یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، سعی کو، طواف کو، میدان عرفات سب سے بڑا رکن، سب سے بڑا رکن تو میدان عرفات میں وقوف ہے، بس وہاں جا کے ٹھہرنا ہے۔ چند منٹ بھی ٹھہر گیا تو اس کا حج کا جو بڑا رکن ہے ادا ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ تر جو مشکل ہوتا ہے، رمی جمال زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہاں لوگ بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے 2-4 منزلیں بنا دی،
بہرحال پھر بھی مشکلات ہوتے ہیں، تو جتنی مشکل ہوگا کام اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو ہم نے قربانی کرنی ہے، اور یہ قربانی آج سے نہیں، اس امت میں نہیں، یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، ہمارے باپ اول جہاں سے ہم انسان شروع ہوئے ہیں وہ ہے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، سلبی بیٹے، انہوں نے قربانی دی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، ان کا لمبا واقعہ ہے، وہ تو میں نہیں اس وقت سنانا چاہوں گا۔ بار ایک قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد ہو گئی۔ تو معلوم ہوتا ہے جب اخلاص نہ ہو، پھر خواہ کتنی بڑی قربانی بھی کیوں نہ ہو، یا کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، اس میں ریاکاری یا کوئی اور پہلو اللہ کی رضا کے علاوہ آ گیا تو پھر وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں، کا کتنا قیمتی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال اپنی طرف سے اللہ کے ہاں قربانی اچھی دینی چاہیے، جتنا ممکن ہو اچھی قربانی اپنی طرف سے، لیکن ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو اللہ کو۔ دیکھو نا، کسی بڑے آدمی کو ہم جب تحفہ پیش کریں گے، بڑے آدمی کو تحفہ پیش کریں گے تو کوئی بڑی چیز لے جائیں گے، چھوٹی چیز تو تحفے میں نہیں دیں گے۔ عام آدمی کو تو آپ چھوٹی سی چیز، ایک پنسل بھی دے دی، وہ بھی کپڑے کا جوڑا بھی دے دیا، کوئی بات نہیں، وہ تو ہدیہ تحفہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کسی بڑے آدمی کو آپ ہدیہ تحفہ دیں گے تو وہ تحفہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو قربانی بھی جتنا ممکن ہو اللہ کی رضا کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے۔ وہ دو بھائیوں نے قربانی دی تھی نا، ان کے اخلاص کا پتہ یہاں سے چلتا ہے۔ ایک نے دمبا دیا، بہترین پلا ہوا، اور دوسرے نے گھاس کے چند تنگے کاٹے اور وہ قربانی کے لیے دے دی۔ اور قربانی کا اس وقت طریقہ یہ تھا کہ رات کو رکھ دیتے تھے ایک جگہ پر قربانی، تو جس کی قربانی قبول ہوتی وہ غائب ہو جاتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ پڑی رہتی۔ تو بہرحال ان دونوں نے قربانی دی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، ہر امت کے لیے، اس میں کوئی مستثنا نہیں۔ شکلیں وکھری وکھری ہو سکتی ہیں لیکن قربانی ساری امتوں پر، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے کر ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ پھر ساتھ ہی توحید ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس کے لیے تم قربانی دے رہے ہیں نا وہ تمہارا معبود برحق ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے جھک جاؤ، جو اس کا حکم ہے سر تسلیم ہم ہے، جو حکم آیا اس کو قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سخت حکم نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس سے بھی ہلکے احکام دیے ہیں، اور اگر وقتی طور پر کوئی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے ان آسان کاموں کو بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ اور آسان کر لیتے ہیں، اور آسان کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہر امت کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی مقرر کی ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں، اعلان کر دیں، ان صلاتی میری نماز، مراد تمام عبادات جو بدنی کہلاتی ہیں وہ اس میں آ گئی، وہ نسکی اور میری قربانی جو مالی باتیں ہیں اس میں آ گئی، میری مالی قربانی بھی، میری بدنی قربانی بھی، وَمَحْيَايَ اور میری پوری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ کے، یہ سب اللہ کے، تو ہر کام اللہ کے لیے، قربانی بھی، ہر عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہے کہ اللہ نے خود اعلان کروایا، اپنے محبوب سے اعلان کروایا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کام اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھائیں، تو بلکہ پوری زندگی میری اور میری موت، حیات سب اللہ کے لیے ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوگا ویسے ہی کروں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم بھی اسی کا ملا ہے، اور میں اللہ کے احکام کے سامنے سرنگو ہونے والا ہوں، تسلیم کرنا ہوں، میں تسلیم، اور اول المسلمین، سب سے پہلے ماننے والا ہوں میں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، بہت سے معنی کوثر کے، حوض کوثر بھی ہے، وہ مشہور ہے، پورا قرآن پاک بھی یہ بھی کوثر ہے، اور ہر خیر کا کام یہ بھی کوثر ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو آپ شکرانے میں فصل لربی کا نماز پڑھی، ونحر اور قربانی کریں، نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی، اونٹ سب سے بڑا جانور، قربانی والے جانور میں سے سب سے بڑا جانور اونٹ ہے، ونحر نحر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب عمل کیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں قربانی، وہ جو آپ نے حج قارن یا حج تمتع، زیادہ تر یہ ہے کہ آپ نے حج قران کیا تھا، قران جو ایک ہی احرام میں حج بھی کیا جاتا ہے اور عمرہ بھی کیا جاتا ہے، اس کو قران کہتے ہیں، درمیان میں احرام کھولنا نہیں ہوتا، اور حج تمتع میں پہلے احرام باندھ کر عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر دوبارہ حج کے لیے جب دن آئیں گے حج کے تو پھر دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جس پر دم شکرانہ لازم آتا ہے، شکر، یہ جو دم دینا ہوتا ہے یہ حاجی دیتے، یہ شکرانے کا دم ہوتا ہے، اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، امیروں کو بھی دے سکتے ہیں سب، لیکن ایک ہوتا ہے دم، دوسرا چٹی کا، کوئی اس نے غلطی کی ہے، غلطی پر بھی کئی دم آتے ہیں، وہ خود نہیں کھا سکتا، وہ غریبوں میں بانٹتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پورے 100 اونٹ قربان کی، 100 اونٹ۔ اب جو اونٹ لے آ رہے ہیں دیکھو نا، پوچھو کتنے پیسے بتاتے ہیں، آخر اونٹ
اس وقت ان پیسوں کا نہیں ہوگا، لیکن پیسے کی جب ویلیو بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ حساب سے ہی ہوتا ہے۔ تو آج کوئی 5.25 لاکھ کا، کوئی 30 لاکھ کا، کوئی پتہ نہیں 60 لاکھ کا، مختلف قسم کے تو لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ کچھ اونٹوں میں حضرت علی سے مدد لی۔ ایک اونٹ کا ذبح کرنا بھی معنی رکھتا ہے، 3 جگہ سے ذبح کرنا ہوتا ہے، بڑی گردن ہوتی ہے اس کی۔ یہاں تو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے 50-100 آدمی جمع ہوتا ہے، پھر بھی بڑی مشکل ہوتا ہے۔ طریقہ وہ بھی اختیار کرتے ہیں نا۔ آپ نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کی ایک جو اگلی ٹانگ ہے، جس کو ہاتھ جانور کا کہتے ہیں، اس کو دوہرا کر کے باندھ دو، اور باقی نکیل میں جو رسی ہے وہ کسی قلعے کے ساتھ بندھی ہوئی گی، تیز چھری لے جا کر یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے 3 بار وہ کھڑا ہی تیز دھار چھری ہو، اس کو سنبھلنے ہی نہ دو، 3 جگہ ٹک لگا کے وہ خون بہتا جائے گا، وہ کمزور ہوتا جائے گا، نیچے کھوٹی بیٹھ جائے، گر جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی کھال اتارو، گوشت جس طرح مرضی ہے آپ استعمال کرنا چاہیں۔ بعض دفعہ غریبوں کہتے ہیں چلو جی آپ لے لیں جتنا مرضی ہے باہر۔ تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں یہ قربانیاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ضائع کرتے ہیں، پیسے کو ضائع کرتے ہیں، کسی اور کام میں لگا دیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابھی لوگ تھے، آپ وہ اونٹ لوگوں میں تقسیم بھی کر سکتے تھے نا۔ تو معلوم ہوا ایک بندہ کئی قربانیاں بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ واجب اگرچہ ایک ہو، 10 قربانیاں کر لیں، 20 قربانیاں کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، امت کی طرف سے کر دے، نبی علیہ السلام کی طرف سے کر دے۔ اللہ نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے امت کی طرف سے، امت کی طرف سے کرتے ہیں قربانی۔ ہمیں بھی جس کے پاس وسعت ہے کرنا چاہیے تمہارا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جب ایک ذبح ہو جاتا ہے، دوسرا اپنی گردن خود ہی آگے کر دیتا مجھے ذبح۔ تو ہم نے 100 اونٹ ذبح کیے اور ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو کہتے ہیں قربانیاں کرنا فضول ہے، لوگوں کی خدمت کرو، غریبوں کی خدمت کرو نا، غریبوں کی خدمت بھی کرو اور مال سے کرو، اس قربانی والے سے کرنا ہے، اس قربانی والے گوشت سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے بھی، اور بھی آپ جس طرح مرضی ہے اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارا قربانی بڑی ضروری چیز ہے اور بڑا فائدہ ہے اس کا، لیکن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے ہاں نہ قربانی کا گوشت، نہ اس کا گوشت، نہ کوئی اور چیز پہنچتی ہے، اللہ کے ہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ جو متقی اللہ کی رضا کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق بڑا جانور یا چھوٹا جانور جیسا کیسا بھی کر رہا ہے، لیکن رضا اللہ کی ہے، کسی کو دکھاوا نہیں، تو اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی وہ خون جو گلے سے گلا کاٹتے وقت نکل کر زمین پر پڑتا ہے، وہ ابھی زمین پر نہیں پہنچا ہوتا، اللہ پہلے قبول کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب للہ من احراق الدم، 10 ذو الحجہ کے دن 10 ذو الحجہ کے دن
جو خون بہا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، خون جانور کا بندے کا کیوں بہانا ہے؟ کوئی کہتے ہیں خون ہی بہانا ہے، یا اپنا ہی بہا دے۔ جانور کا قربانی مراد ہے، قربانی والا خون، اور خون جو ہے وہ حرام ہے کسی کا خون کرنا۔ اپنا بھی خون نہیں نکال سکتے اپنی مرضی سے آ جائے۔ تو بہرحال جب یہ قربانی کرتا ہے تو فرمایا اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن یہ جانور پورا کا پورا ثواب میں آئے گا۔ جو چیزیں اس کی پھینک دی جاتی ہیں، پھینکتے ہیں نا، پھر کھول پھینک دیتے ہیں، اور کئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، پتن کی طرح مال پھینک دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن ان کے بال، ان کی ہڈیاں، ان کے سینگ، ان کے کھر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ آئے گا۔ کیا مطلب؟ ان کا بھی اس کو ثواب ملے گا، صرف گوشت کا نہیں، پورے جانور کا جو اس نے خریدا ہے اس پورے جانور کا ثواب اس کو ملے گا، اس کی ہر چیز کا ثواب ملے گا، خواہ یہاں پھینک دی جاتے ہیں وہ فیٹ نہ بھی ہوں، وہاں قیامت کے دن اس واضح ہوگا فَقِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ جب یہ بات ہے تو خوشی سے کیا کریں، قربانی خوشی سے کریں۔ تو بہرحال فضائل قربانی ماشاءاللہ سنتے اور آپ پڑھتے، پڑھے لکھے لوگ میں سب جانتے رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے ایام تشریق کے دن شروع ہیں، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ذرا اونچی آواز میں پڑھنا واجب ہے۔ ہر عورتیں بھی پڑھیں لیکن وہ آہستہ آواز میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں۔ کوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا جماعت سے الگ پڑھ رہا ہے یا مسبوق ہو گیا، کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، بعد میں جب سلام پھیرے سب سلام پھر، یہ نہیں کہ تو پر دوسرے چلے گئے، میں اس پر واجب ہے، ورنہ ترک کے واجب کا گناہ ملے گا اس کو۔ ترک واجب کو ترک کر رہا ہے۔ تو ایک تو تکبیرات تشریق، دوسرا ماشاءاللہ کل انشاءاللہ 5:45 بجے عید کی نماز یہاں کھڑی ہو جائے گی، تاکہ اور آپ من سنور کر اللہ کے حضور آئیں گے، مہمان بن کر ہم آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے، وہ جو جانور ہم قربان کر رہے ہیں وہ جانور جو ہے اس کے گوشت کھانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی سمجھ کر لانے میں۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ پہلے کوئی چیز نہ کھائے، عید پڑھ کے چلا جائے، جا کے قربانی کرے، پھر اس کا کچھ گوشت جب قربانی سے ملے گا، بعض دفعہ کوئی کلیجے کوئی چیزیں پہلے بھول بھاگے، اور اس میں فرض نہیں ہے، جس سے اچھا کام ہے، کوئی بھوک پائے، کوئی شوگر والا ہے اس کو جلدی ہے، کوئی بات نہیں، کھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ کھا ہی نہیں سکتا، لیکن اس طرح کرے تو اچھی بات ہے۔ اور جناب وہ باقی چیزیں انشاءاللہ کل قولی هذا والحمد لله۔